نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ذرا اونچا اور بڑھیا سبحان اللہ ایک مرتبہ۔ تو میرے نبی نے کتنی بار اوپر دیکھا نماز کے درمیان میں؟ 3 بار دیکھا۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل چلا جا میرے ابھی بار بار اوپر دیکھ رہے ہیں، کہہ دو تیرا رب دیکھ رہا ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ان قریب جلدی تیرا چہرہ ہم اسی طرف پھیر دنیا کہتی شاید یہ رب کی مرضی تھی، اسی لیے کہہ دیا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، آگے فرما دیا تَرْضَاهَا، آگے یہ نہیں فرما میں کعبہ کی طرف پھیر دوں گا، یہ کہہ دیتا تو دنیا سمجھتی یہ رب کے حکم سے ہوا، یہ رب کی مرضی سے ہوا، نانا تَرْضَاهَا کے لیے ہے۔ بے شک بے شک۔ طواف کعبہ ان کے لیے نہیں ہے، طواف کعبہ ان کے لیے جو نبی کو مختار مانتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ جو کہیں گے کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، میں کہتا ہوں ان کے لیے نماز ہی نہیں ہے۔ جی بے شک۔ اس نے تو سیدھے قرآن کا انکار کر دیا۔ جب وہ کعبے کی طرف منہ کرتا ہے، میرا اس سے سوال ہے نمازی ذرا مجھے بتاؤ، پہلے مصطفیٰ مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھتے تھے، واہ کیا اشارہ ہے، واہ بہت خوب بہت خوب۔ پہلے حضور مصطفیٰ اور سارے صحابہ چاہتے ہیں مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھتے تھے، بہت خوب۔ ابھی تک لوگ خانہ کعبہ کی طرف نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جی بے شک۔ میرے مصطفیٰ کو خیال آیا، بے شک بے شک بے شک۔ اولا کتاب بھی نہیں، شریعت بھی نہیں، سب کچھ نیا، مسئلے بھی نئے، لیکن یہ قبلہ وہی پرانا کیوں رکھا؟ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ اب حضور یہ نہ کہتے، لیکن یہودیوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، دیکھو پھر بھی یہ محمد تمہارا ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھتا ہے۔ یہ حضور کو اچھا نہیں لگا اور دل میں خیال آیا، لیکن خیال بھی کیسے آیا؟ ذرا پیار سے دیکھیں نا، اللہ آپ کو مدینہ بلائے، یا اللہ سب کو مدینہ دکھا دے۔ جب آپ مسجد ذوالقبلتین میں جائیں گے، ذوالقبلتین 2 قبلے والی مسجد مدینہ منورہ میں ہے، آپ کوئی گیا وہاں؟ ہاتھ کھڑا کرو، کون کون گیا؟ بہت کم لوگ گئے۔ اتنا پیسہ شادیوں میں ڈھول باجے میں لگاتے، عمرے میں لگاؤ نا، عمرے پہ جاؤ، کیا ہوا آپ کو؟ کیوں برباد کرتے ہو یہ پیسہ ادھر ادھر؟ ارے مدینے کا سفر کرو نا، پیارا سفر ہے۔ کیوں اتنا پیسہ شادیوں میں ڈول باجے میں اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، ہم پیسہ فضول میں ضائع کرتے ہیں۔ مدینے کا مسافر بن کے ذرا پیسہ خرچ کرو، مزہ آ جائے گا قسم سے، بے شک بے شک، مزہ آ جائے گا۔ بہت خوب۔ زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ عبدالرشید داؤدی صاحب قبلہ، اللہ آپ کو مدینہ بلائے اور اس مسجد کی زیارت بھی کرائے، جس مسجد کا نام مسجد ذوالقبلتین، 2 قبلے والی مسجد، یاد رکھنا، 2 قبلے والی مسجد، اسی مسجد میں قبلہ چینج ہو گیا۔ اب آپ غور کر لیجئے ذرا 1 منٹ کے لیے، وہ منظر اپنے عالم تصور میں اپنے دل و دماغ میں لائیے، کیا منظر رہا ہوگا جب حضور نماز پڑھ رہے ہیں، نماز شروع ہو چکی ہے، پیچھے صحابہ ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کیے ہوئے ہیں، ابھی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے چہرہ پھیر کر کے نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اب اسی درمیان میں حضور تحیات میں بیٹھے، توجہ ہے؟ جی بے شک۔ میں آپ کو حضور کے خیالوں میں گم کر رہا ہوں، آپ کہیں مت جانا، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ حضور نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ پیچھے ہیں، مسجد ذوالقبلتین ہے، کیا بات ہے، حضور نے تحیات پڑھ لیے، تشہد کر لیا۔ اسی درمیان میں حضور کو خیال آیا کہ یا اللہ قبلہ چینج ہونا چاہے، ادھر میں نماز نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، اس طرف میں میری خواہش نہیں کہ ادھر نماز پڑھوں۔ اب یہ خیال آیا، خیال تو آتے رہتے ہیں، لیکن اسی خیال کو اظہار کرنے کے لیے تحیات ہی میں حضور نے اوپر دیکھا، اوپر کی طرف دیکھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اوپر کی طرف دیکھا۔ اب اوپر ایک بار دیکھا، نیچے، پھر خیال آیا، پھر اوپر، پھر خیال آیا، پھر اوپر، 3 مرتبہ اسی مسجد میں حضور نے اوپر چہرہ کر لیا۔ اب اللہ نے جبریل کو بھیجا اور یہ نہیں کہلوایا کہ حضور تم نماز پڑھ رہے ہو یا معاذ اللہ تارے گن رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ نماز میں
میں ہو ذرا توجہ سے نماز پڑھ، یہ کیا کر رہے ہو؟ نہیں، فرمایا جبریل جلدی جا، میرا حبیب ذرا بےتاب ہو گیا، بے قرار ہو گیا، قبلہ چینج کروانا چاہتا ہے، ابھی 2 رکعت باقی ہے اور بار بار نماز میں اوپر کی طرف دیکھ رہا ہے، جا کے سنا دو میرے حبیب قد نرا قد نرا قد نرا قد نرا، بہت خوب، زندہ باد زندہ باد، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، حبیب تیرا جو چہرہ اوپر بار بار اٹھ رہا ہے، قد نرا ہم دیکھ رہے ہیں، ہائے ہائے ذرا پیار سے نہیں بول رہے آپ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قد نرا ہم دیکھ رہے ہیں۔ مجھے کہنے دو جملہ قبلہ اشرف صاحب مفتی صاحب، بڑی زینت والی محفل ہے ماشاءاللہ، جہاں ایسے علماء مفتیان کرام بیٹھے ہیں، خوش نصیبی ہو تم لوگوں کے لیے، دعا کرو اللہ ان علماء کے صدقے ہم سب کی بخشش فرمائے انشاءاللہ۔ اونچی آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ ایک مرتبہ، سبحان اللہ۔ مجھے جملہ کہنے دو، ساری خدائی ساری کائنات خدا کی خدائی کو دیکھ رہی ہے، لیکن میرا رب میرے حبیب کو چہرے کو دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ، بہت خوب، زندہ باد، میرے حبیب کے چہرے کو دیکھ کر بہت 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 زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ مولانا میرے حبیب، جبریل جا کے کہہ دو میرے حبیب سے، تیرا رب یہ دیکھ رہا ہے، جو تو اوپر بار بار دیکھ رہا تیرا رب یہ دیکھ رہا ہے، لیکن اب جو نقطہ ہے وہ اس میں سنانے جا رہا تھا، وہ ان کے لیے جو قبلہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، میں نے ان سے اسی لیے گزارش کی پہلے ان کو ایمان لانا پڑے گا، پھر کعبے کی طرف نمازیں پڑھنا پڑے گا۔ جب انہوں نے کہا نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا تو معاملہ ختم، انہوں نے تو حضور کو اپنی طرح بے اختیار مان لیا، نادان ہم بھی بے اختیار نہیں ہے، حضور کو کیسے بے اختیار مان لیا تم نے؟ اتنا بے اختیار کہتا نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، کتنا گرا دیا مقام رسول، اب اللہ نے کتنا بڑھا دیا، سن اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ توحیدی نام کے ہیں، کام کے نہیں ہیں، برا نہ مان لا، یہ توحیدی نام کے ہیں، کام کے نہیں ہیں۔ آپ کہیں گے کیوں کو بولا، یہ تو بڑے توحید کے دعوے کرتے ہیں، میں نے کہا توحید کس چیز کا نام رکھا؟ ارے توحید سیکھنی ہے تو رب سکھا رہا ہے، رب کہہ رہا حبیب تو پریشان مت ہو جا، تیرا قبلہ وہی بنا دوں گا جس میں تیری مرضی ہوگی۔ کس چیز کا نام تم نے توحید رکھا؟ 2-4 نمازیں پڑھ کے تو توحید ہی بن گئی، اور سرٹیفکیٹ ڈھونڈنے لگا یہ مشرک وہ مشرک، شرم بھی نہیں آتی ہے مومنین کو مشرک کہنے میں، شرم بھی نہیں آتی ہے، اور تو اپنے توحید کا محاسبہ کر، تو کہاں ہے؟ سن توحید، سن توحید، واہ واہ کیا بات، سبحان اللہ۔ ایک اور جملہ لے لو بڑا پیارا ہے، میں نے کہا ان کو کوئی انفیکشن ہو چکا ہے، دماغ خراب ہو گیا ہے، ہمارا وہ ایک طریقہ ہوتا ہے جب 2 آدمیوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے نا، پھر تیسرا آتا ہے، یہ اس کی طرف سے کہتا ہے او چھوڑوں گا نہیں، تم نے اس کو کیوں مارا؟ اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس نے اس کی طرفداری کی، سمجھے کیا کہتے ہیں؟ اس نے اس کی طرفداری کی۔ جناب جناب میری طرف آپ توجہ رکھیں، آپ بڑے محبت سے سن رہے ہیں نا، آپ ادھر ادھر جائیں گے تو سننے میں مزہ نہیں آئے گا، سنانے میں آپ ادھر دیکھیے، بہت پیارے ہیں ماشاءاللہ، ذرا سبحان اللہ کہہ دیجیے، سبحان اللہ، بہت خوب۔ جب 2 آدمیوں کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے نا، پھر تیسرا آتا ہے اور ایک کو اس طرح پکڑتا اپنے ساتھ، او چھوڑوں گا نہیں تجھے، اس کو تم نے کیوں مارا؟ تو یہ اپنی حساب سے اس کی طرف سے آتا ہے، اتنا سمجھ گئے نا؟ میں نے کہا ان کو بھی کسی نے اسی قسم کا انجیکشن لگوا دیا ہے اور یہ اپنے حساب سے خدا کی طرفداری کرتے ہیں، کیا بات، اپنے حساب سے یہ خدا کی طرفداری کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیو سنو، میں نے کہا اگر خدا کی طرفداری کرنی ہی تھی تو خدا کے دشمنوں کے مقابلے میں کرتے تو تمہیں اللہ اپریشیٹ کرتا، انعام سے نوازتا، لیکن تم خدا کی طرفداری ان کے مقابلے میں کرتے ہو جن کی طرفداری اللہ خود کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ مولانا عبدالرشید داؤدی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، کیا بات، واہ سبحان اللہ، بہت خوب حضرت، ماشاءاللہ، خدا خود ان کی طرفداری کر رہا ہے۔
ابو لہب بدبخت نے ہاتھ اٹھایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا محمد تبلک معاذ اللہ، اتنا اشارہ کیا تبلک۔ اللہ نے کہہ دیا میرے حبیب تو جواب نہ دینا، جواب تو نہ دینا، اس نے تیری بے ادبی نہیں کی، اس نے میری بے ادبی کی ہے۔ تو میرا نور ہے، تو میری دلیل ہے، تو میرا حبیب ہے، تیری مرضی میری مرضی، تیری ناراضگی میری ماں ناراضگی، جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں، لہذا جواب تو نہ دینا میں دوں گا۔ اور دوسری بات سن میرے حبیب، اگر جواب تم نے دیا نا یہ حدیث بن جائے گی، اور یہ دو ٹکے کے مولوی دکانوں پہ بیٹھ کے پھر اس کی سند پہ بحث کرنے لگیں گے یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، کیا بات، یہ موضوع ہے یا کیا ہے۔ سن ایسا جواب دے دوں گا صبح قیامت تک ان کی نسلوں میں جرت نہیں ہوگی اس کے مقابلے میں بات کر سکتے ہیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب، واہ سبحان اللہ، بہت خوب، حق سبحان اللہ۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب میرے حبیب کی طرف یہ ہاتھ بے ادبی میں اٹھائے تیرے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائے۔ اور ایک بدبخت نے حضور کو مجنون کہہ دیا۔ سورہ نون والقلم کھول لینا، ٹائم زیادہ نہیں بچا، سورہ نون والقلم کھول لینا، اس نے حبیب کو مجنون کہہ دیا، دیوانہ، معاذ اللہ، پاگل۔ یہ قرآن ہے۔ اللہ نے کہہ دیا حبیب تو دیوانہ نہیں ہے، انک لعلی خلق عظیم، تو خلق والا ہے، تو اخلاق والا ہے۔ جو مجنون ہوتا ہے وہ خلق والا نہیں ہوتا ہے۔ ذرا پیار سے نہیں بول رہے ہم، محبت سے آپ جملہ دیکھیں کتنا پیارا دے رہا ہوں۔ دیکھیں جواب کیسے رب نے دیا، انک لعلی خلق عظیم، جواب دیکھیں کیسا دیا۔ یہ نہیں بولا کہ او نادان یہ مجنون نہیں ہے، نہیں بولا میرے حبیب تو خلق والا ہے۔ اب اس نادان کو سمجھ لینا چاہے، پاگل جس کو بولتے ہیں اس کے پاس خلق وہ اخلاق والا ہوتا ہے۔ اس کو کوئی ایک پتھر مارے وہ 10 پتھر مارتا ہے، اس کو کوئی ایک گالی دے دے وہ 10 دیتا ہے۔ میرے حبیب تم نے کبھی پتھر نہیں مارے، تم نے کبھی گالیاں نہیں دی ہے، تو خلق والا ہے۔ یہ تجھے مجنون کہہ رہا، میں تجھے خلق والا کہہ رہا ہوں۔ اگر اس نے تیری ذات پہ کبھی غور کیا ہوتا، جو مجنون اور پاگل ہوتا ہے وہ گندا ہوتا ہے، لباس گندا، کپڑے گندے، منہ گندا، لیکن تیرا جیسا پاکیزہ ہے کون؟ ہائے ہائے، ذرا پیار سے بولیے، محبت سے، رسول اللہ کی محبت میں بولیے۔ اور یہ اندھے کا عقل انسان، یہ عقل کا اندھا کہتا تجھے اس کو یہ بھی پتہ نہیں مجنون کی حالت کیا ہوتی ہے۔ اس نے کبھی مجنون کو دیکھا بھی ہے، اس نے کبھی پاگل انسان کو دیکھا ہے، اس نے کبھی اس کو دیکھا جس کو مینٹلی فیل ہو چکا ہے، اس نے تجھ کو بولا تو مجنون ہے۔ اگر تیرے اخلاق پر ہی یہ غور کرتا، تیری صفائی پر غور کرتا، تیرے خلق پر غور کرتا، کبھی تجھے مجنون اور تو بول لیتا لیکن مجنون کبھی نہ بولتا۔ اللہ حضرت پہ قربان ہو جاؤ۔ فاضل بریلوی جناب آپ بھی زینت محفل اللہ سلامت رکھے، سنیوں کے بڑے خادم ہیں، اللہ خیر کرے، ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اللہ اللہ تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا، تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا، تیری خلق کو رب نے جمیل کیا۔ اللہ حضرت تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا، تیری خلق کو رب نے جمیل کیا۔ جمیل مانے خوبصورت، تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا، تیری خلق کو رب نے جمیل کیا۔ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، کلام اعلی حضرت، شمشیر اعلی حضرت، جشن دستار بندی، بہت خوب، زندہ باد زندہ باد۔ اب اس نے تو حضور کو مجنون کہہ دیا، پہلے مصطفیٰ کو رب نے کہا تھا تو مجنون نہیں تو خلق والا ہے۔ اب جو جواب اس کو دیا ذرا اگر آپ سننا چاہیں گے تو سنا دوں گا جناب۔ جو رب نے اب اس کے مقابلے میں جواب دیا وہ بھی
ایک ہی سنا دوں گا اور ہم نے تو 10 دیے. نہیں سن رہے آپ شاید. سورہ نون والقلم پڑھے گی تفصیل وہیں پہ ملے گی آپ کو. رب نے تو مقابلے میں 10 جواب. پہلے حضور کو کہا کہ تو مجنون بلکہ تو خلق والا, انک لعلی خلق, تو خلق والا ہے. اب آگے جواب دینا شروع کر دیا. جو اس نے حضور کو مجنون کہہ دیا, اب اس کے مقابلے میں اللہ نے 10 جواب دیے. کتنے؟ اس کی 10 برائیاں بتائی. لیکن جو خطرناک والی برائی وہ بتایا بعد ذالک اتلم بعد ذالک زنیم. یہ بدبخت جس نے مصطفیٰ کو مجنون کہا, یہ ولد الزنا ہے, یہ اپنے باپ کی جائز اولاد نہیں ہے. جی 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 یہ بریلی بات نہیں بتا رہا ہوں, قرآن کی سمجھ آئے تو یہ قرآن کی بات سنا رہا ہوں. لیکن بریلویت اس لیے شامل ہے, وہاں بھی لحاظ نہیں کیا جاتا. جی بے شک بے شک. وہاں بھی گستاخ رسول کو گستاخ رسول ہی کہا جاتا ہے, بے شک. مردود کہا جا رہا ہے, جہنمی کہا جا رہا ہے, خنزیر کہا جا رہا ہے. وہاں بھی امیر معاویہ کے دشمن کو جہنم کا کتا کہا جا رہا ہے. بہت خوب بہت خوب. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, مسلک اعلیٰ قدرت, فیضان اعلیٰ قدرت, فیضان حضور تاج الشریعہ, جشن دستار بندی. بہت خوب. اسی لیے اعلیٰ حضرت شامل رکھنا بڑا ضروری پڑتا ہے. اس لیے عجیب حالت ہے آج کل, بڑی عجیب منطق چلتے. لوگ کہتے ہیں کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے. کیا بولیے, یہ کہاں سے ہے, یہ کون سا مدرسہ ہے جسے یہ پڑھایا جاتا ہے؟ کسی کو برا نہیں بولا. اللہ نبی کے دشمن کو ولد الزنا کہہ رہا ہے, یہ برا نہیں ہے. اللہ دشمن رسول کو زنا کی اولاد کہہ رہا ہے, اس سے برا کچھ اور ہے؟ برا مومن کو نہیں کہنا چاہیے, عاشق رسول کو برا نہیں کہنا چاہیے. جو سنی علماء ہیں ان کو آپس میں مل جل کر بیٹھنا چاہیے, ان کو آپس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے. جی بے شک بالکل. اور جو سنی نہیں ہے تو ان کے ساتھ سارا اختلاف ہی اختلاف ہے. جی بے شک. جب وہ رسول کے نہیں تو ہمارے کیسے؟ ہمارے کیسے ہوں گے؟ جی بے شک. جب وہ صحابہ کے نہیں ہمارے کیسے؟ اللہ کے ہی. جب وہ اہل بیت کے نہیں ہمارے کیسے؟ جب وہ اولیاء اللہ کے نہیں ہمارے کیسے؟ تو اللہ نے کہا سن اتلم بعد ذالک زنیم, یہ ولد الزنا ہے. اس کی ماں نے برا کام کیا تو یہ پیدا ہو گیا. یہ قرآن ہے. اب اس پر علماء نے بڑی تحقیق کی ہے. اب ڈریے ذرا, بڑی تحقیق کی ہے. علماء نے لکھا کہ جب ایک انسان کو اللہ نے ولد الزنا کہا تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. قرآن صبح قیامت تک ہے. جی بے شک بے شک بے شک. قرآن کی ہر بات صبح قیامت تک ہمارے لیے دلیل ہے. انہوں نے اس پر ایک تحقیق کی ہے کہ جو بھی نبی کی گستاخی بے ادبی کرتا ہے وہ اپنے باپ کی جائز اولاد نہیں ہوتی ہے. اسی لیے بریلی کا مطلب ہے ایک باپ کی اولاد ہے. حلالی ہے. سنیے, یہ تحقیق ہے, کوئی ہوائی بات نہیں. جی بے شک. اللہ نے نبی کے گستاخ کو کہہ دیا کہ اپنی باپ کی اولاد, تو پھر علماء نے اس پر تحقیق کی اور تحقیق اس نتیجے پر پہنچائی چاہے کافر چاہے مسلمان اگر اپنی باپ کی جائز اولاد ہوگی, جائز مطلب نکاح کے ذریعے سے پیدا ہوا. جی بے شک. غیر مذہب میں اپنے طور طریقے ہوتے ہیں, عقد کا طریقہ ہوتا ہے, بندھن کا طریقہ ہوتا ہے. اگر بندھن اور نکاح کے طریقے سے اولاد جو پیدا ہو گئی ہے وہ کبھی بھی کافر ہو, مشرک ہو, جو بھی ہو, کبھی بھی حضور کی گستاخی نہیں کرے گا. صاف ہے. اور جو کرے گا جی گڑبڑ ہے کچھ, بس اسی سے سمجھ لینا, جو بھی کرے گا حضور کی گستاخی سمجھنا نسل میں خرابی ہے. ٹھیک ہے. اب بچنا یہ کوئی معمولی حضور کو معاذ اللہ تماشا سمجھا ہے.
اللہ اللہ کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کی. تو باپ پر آ جائیے ذرا پیار سے بولیے سبحان اللہ. اب نماز مومنین کے لیے ہے تو مومن کون ہے؟ جو نبی کو مانتا ہے، جو نبی کو جانتا ہے، جو نبی کو پہچانتا ہے، جو نبی کا ادب کرتا ہے، جو حضور سے محبت کرتا ہے. اسی لیے میں نے کہہ دیا لوگوں نماز تو تمہارے لیے ہے. بے شک بے شک. تم نے نبی کو جانا، نبی کو مانا، نبی کا ادب کرتے ہو، زندہ مانتے ہو، مالک مانتے ہو، مختار مانتے ہو، بے شک سبحان اللہ. سردار مانتے ہو، ذرا پیار سے بولو غمخوار مانتے ہو. سبحان اللہ. تم نبی کو سب کچھ مانتے ہو، ذرا تم سن لو نماز بھی تمہارے لیے ہے. نماز بھی ان کے لیے جو نبی کو مختار مانتے ہیں. بے شک بے شک. خدا کی قسم جو نبی کو کہیں گے کہ ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اس کو تو ابھی پہلے ایمان لانے کی ضرورت ہے، پھر نماز پڑھنے کی ضرورت ہے. بے شک بے شک بے شک بے شک. آپ سب نبی کو مختار مانتے ہو؟ بے شک بے شک. نبی کے چاہنے سے کچھ بھی ہوتا ہے؟ یہ آپ بولتے نہیں؟ بالکل ہوتا ہے. آپ کا عقیدہ ہے؟ بے شک. اب جب یہ سب مانتے ہو کہ نبی قیامت میں شفاعت کریں گے، بے شک. وہ کہتے کچھ نہیں کریں گے، وہ کہتے کچھ نہیں کریں گے. ہم نے ایک بار پتہ چلے گا آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. بدبخت جو جنت کی تلاش میں تو نمازیں پڑھتا ہے نا، وہ جنت میرے مصطفیٰ کی میراث ہے. جی بے شک بے شک. کیا کرنے جائے گا وہاں؟ کس منہ سے جائے گا؟ عمر بھر کہتا رہا نبی کچھ نہیں کرے گا، کچھ نہیں کرے گا، کچھ نہیں کرے گا. وہاں رب کہے گا میرے حبیب میں نے اپنے جنتیوں کے لیے جنت سجائی ہے، لیکن اناگریشن تیرے ہاتھ سے ہونی چاہیے. زندہ باد. بہت خوب. اناگریشن تیرے ہاتھ سے ہونی چاہیے. واہ واہ. بہت خوب ماشاءاللہ. جب آپ کوئی بڑی بلڈنگ عمارت بناتے ہو نا، پھر اس کی اناگریشن کرنی ہوتی ہے. جی بے شک. کوئی علاقے کا اچھا انسان ہوتا ہے، سیاسی ہو، سماجی ہو، دینی ہو، جو بھی آپ کی نظر میں ہوتا ہے، پھر اس کو خصوصیت کے ساتھ چیف گیسٹ بلاتے ہو. ذرا آج مجھے ایک چھوٹا سا پروگرام رکھا ہے، کمپلیکس بنایا تھا، اس کو شروعات کرنی تھی، ہوٹل بنایا تھا، اس کو شروع مجھے کرنا ہے آج. تو پھر آگے ریبن لگا کر کے کینچی لاتے ہو، اس بڑے آدمی کے ہاتھ میں دیتے ہو، یہ اس کا ریبن کاٹ دیتا ہے تو شروعات ہو جاتی ہے. لیکن اللہ کہے گا میرے حبیب آجا آجا میرے حبیب، میں نے جنت کو سجا کے رکھی ہے. آدم سے لے کے صبح قیامت تک جتنے بھی جنت میں جائیں گے ان سب کے لیے میں نے جنت کو سجا کے رکھا ہے. لیکن حبیب پہلے تو جنت کے دروازے کی کنڈی کھول لے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. بہت خوب. زندہ باد زندہ باد. اور یہ نمازیں پڑھتا جنت کے لیے کیا کرنے جائے گا وہاں؟ دروازہ کون کھولے گا وہاں؟ تیری نمازیں نہیں کھولیں گے، مصطفیٰ کھولے گا. بے شک بے شک. اسی لیے میں نے آپ سے کہا لوگوں آپ نمازیں پڑھو، بے شک بے شک. آپ صحیح بنو، بے شک. آپ نبی سے جڑو، بے شک. آپ حرام سے بچو، بے شک. آپ اپنی بیٹیوں کو باپردہ بناؤ، بے شک. آپ اپنے جوانوں کو منشیات سے بچاؤ، بے شک. آپ ان کو پیارے مصطفیٰ کی محبت والی شراب پلا دو. بے شک بے شک. سبحان اللہ. بہت خوب حضرت، بہت خوب. طیبہ سے منگائی، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے. پیار سے آواز آئے سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. بہت اچھا ماشاءاللہ. بابرکت محفل میں بیٹھا کرو. دنیا نے برباد کر ڈالا ہے، فرصت ہی نہیں ملتی ہم لوگوں کو. کھانا پینا، مکان، دولت، یہ سب دنیاوی مختصر سامان ہے، چھوڑنا ہے ادھر ہی. تم کتنی بھی محنتیں کرو گے نا، 3 کپڑوں کے سوا کچھ نہیں ملے گا دنیا سے. بے شک بے شک بے شک بے شک. ہوائی میں صرف عمر بھر جیتے رہو، 3 کپڑوں کے سوا کچھ نہیں ملے گا. اور اسی مٹی کے گھر میں جانا ہے جہاں ایک غریب کو جانا ہے، جی جہاں بے شک فقیر کو جانا ہے. بے شک بے شک. لیکن مبارک ہو میرے نبی نے فرمایا جو صبح فجر میں اٹھے گا
بے شک جو صبح فجر میں اٹھے گا اندھیرے میں اٹھے گا اس کو روشنی جلانے کی ضرورت پڑے گی، لائٹ جلانے کی ضرورت پڑے گی۔ میرے نبی نے فرمایا یہ اندھیرے میں نماز کے لیے اٹھنا اس کے لیے قبر کی روشنی کا سامان بنے گا۔ سبحان اللہ، بہت خوب، زندہ باد زندہ باد۔ یار لوگوں اس مختصر سی زندگی میں لوگ مر رہے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے آپ دیکھ رہے ہو جوان لوگ مر رہے ہیں، قبرستانوں کی قبرستان بھر گئے ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ دولت کما کے تم جانوروں کی طرح زندگی گزارو گے تو فائدہ نہیں ہے۔ مومنانہ زندگی گزارو، مسلمانہ زندگی گزارو، نمازی بنو، گھر میں قرآن کی تلاوت کا سلسلہ شروع کرو، اپنے بچوں کو مصطفیٰ سے جوڑ دو، پھر دیکھو تمہاری زندگی خوشحال بن جائے گی انشاءاللہ۔ کہہ دو انشاءاللہ۔ ان علماء سے جڑو، ایک سازش کے تحت تم کو علماء سے دور کیا جا رہا ہے، بے شک بے شک، اسی لیے دور کیا جا رہا۔ تم شیطان سے جڑے رہو، تم یہودی طریقوں سے جڑے رہو، تم نصرانیت سے جڑے رہو، تم شیطانی کام سے جڑے رہو گے اور نتیجہ یہ نکلے گا تم جہنم کے راستے پہ چلو گے۔ ارے علماء سے رشتہ جوڑو، میرے نبی نے فرمایا جو عالم سے جڑا وہ مجھ سے جڑا، بے شک جو عالم سے جڑا وہ رسول اللہ سے جڑ گیا، جس نے عالم سے مصافحہ کیا اس نے رسول اللہ سے مصافحہ کیا، جو عالم کی مجلس میں بیٹھا وہ نبی کی مجلس میں بیٹھا۔ عہد کرو، عہد، اپنے دنیاوی وقتوں سے وقت بچا لو تھوڑا سا، علماء کی مجلس میں بیٹھا کرو اور یہاں سے یہ والا جام پیا کرو۔ اگر اجازت ہو قبلہ دو شعر پڑھنے کے، بڑا پیارا شعر ہے۔ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی مئی کھانا، توحید کی مئی پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ بہت اچھا ماشاءاللہ، بہت خوب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر، بہت خوب ماشاءاللہ، زندہ باد۔ توحید کی مئی، اللہ عطا کرے توحید کی مئی، پیارے مصطفیٰ کی محبت کی مئی عطا کرے، آمین اللہم آمین آمین۔ ایک دشمن رسول حضور کے پیچھے پڑا موقع غنیمت جا رہا تھا، کہیں موقع مجھے، میں حضور کے پیچھے خنجر سے حملہ کروں، معاذ اللہ، استغفر۔ اور وہ بدبخت کعبہ بھی جاتا تھا کیونکہ کعبے میں بت رکھے تھے، وہ بتوں کے لیے جاتا تھا، حضور کعبے کے لیے جا رہے، جگہ ایک ہی ہے لیکن جانے کا ارادہ الگ ذرا پیار سے بولیے، بے شک جانے کے ارادے الگ ہیں، آج بھی ہے، آج بھی۔ نماز مومن کے لیے فرض ہے یا غیر مومن کے لیے؟ مومن کے لیے۔ تو جو یہ کہتا ہے کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا اس کو بھی نماز فرض ہی نہیں ہے، ابھی اس پر نماز ہی فرض نہیں ہے، کیونکہ وہ تو نبی کو کہتا ہے چاہنے سے کچھ نہیں، تو سیدھے قرآن کے خلاف کر رہا ہے۔ اب اگر اجازت ہو تو اللہ بات ختم کر لیں گے، اب اونچا ذرا بولیے پیار سے سبحان اللہ۔ اب میں بتا دوں گا نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، ذرا اونچا اور بولیے سبحان اللہ ایک مرتبہ۔ تو میرے نبی نے کتنی بار اوپر دیکھا نماز کے درمیان میں؟ 3 بار دیکھا۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل چلا جا، میرے ابھی بار بار اوپر دیکھ رہے ہیں، کہہ دو تیرا رب دیکھ رہا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ان قریب جلدی تیرا چہرہ ہم اسی طرف پھیر دیں گے۔ سنیے یہ نقطہ بڑا اہم ہے، یہ لفظ بہت اہم ہے، یہ نہیں فرمایا کہ تم کو میں خانہ کعبہ کی طرف پھیر دوں گا، یہ نہیں کہا میں تمہیں خانہ کعبہ کی طرف پھیر دوں گا، نہیں کہا، ترضاہا کہا۔ میں نے کہا مولا یہ کیوں نہیں فرمایا کعبہ کی طرف پھیر دوں گا؟ ادھر سے عالم تصور میں جواب ملتا ہے، اگر میں نے یہ کہہ دیا ہوتا نبی تیرا چہرہ میں اسی طرف پھیر دوں گا جس طرف کعبہ ہے، تو دنیا سمجھ جاتی کہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنا خدا کی مرضی تھی، اسی لیے رب کو حکم دیا ادھر پھیر لے۔ دنیا کہتی شاید یہ رب کی مرضی تھی، اسی لیے کہہ دیا
فلنولینک قبلتن، آگے فرما دیا ترداہا، آگے یہ نہیں فرما میں کعبہ کی طرف پھیر دوں گا، یہ کہہ دیتا تو دنیا سمجھتی یہ رب کے حکم سے ہوا، یہ رب کی مرضی سے ہوا، نانا ترداہا، زندہ باد زندہ باد، بہت خوب بہت ترداہا، اے نبی تیرا چہرہ میں اسی طرف پھیر دوں گا، ترداہا، ارے پیار نہیں کر رہے حضرت، پیار سے بولیے، بہت خوب، ترداہا، زندہ باد زندہ باد، بہت خوب، جس طرف تیری مرضی ہوگی، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد بہت اچھے ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب، جس طرف تیری مرضی ہوگی، بہت اچھا بہت اچھا۔ اب بتائیے میں نے کتنی آسان لفظوں میں آپ کو سمجھایا، اب بتائیے قبلہ جو آج ہے ہمارا کھانے کعبہ، یہ نبی کے چاہنے سے بنا کہ نہیں بنا؟ بالکل بالکل، بے شک بے شک، قرآن میں نے دیا ہے، اب ان اندھے لوگوں کو کون سمجھائے؟ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، میں نے کہا نبی کے چاہنے سے قبلہ بھی چینج ہوتا ہے، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اس لیے پہلے تجھے کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے، پھر کعبہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنے کی ضرورت ہے۔